پوچھی تھی تو آپ کو بھی اجازت ہے، تو دوسرے جو اہل اسلام وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک ہر مسئلے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، جی جی، یہ نہیں کہ وہ ہر کوئی اس کو پڑھنا شروع کر یعنی دے۔ بس یہ کہ وہ اپنی مسئلے کی نوعیت دیکھ لیں، اگر وہ سیم نوعیت ہے تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، عمومی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا حضرت، یہ اب میں تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں کہ جنات کا ایکچولی ٹاپک ایسا ہے کہ ہم تو بالکل بے خبر ہیں، اور میری طرح بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو، لیکن آپ تو چونکہ ماہر ہیں اس فیلڈ کے، اس لیے موقع ہے، میکسیمم آپ سے ہم استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ہمیں ای میل بھی آئی ہے اور ٹیکسٹ بھی آیا ہے کہ کیا ان کی جو افزائش ہے، اب جس طرح انسانوں کی افزائش ہوتی ہے کہ ہمارا شادی بیاہ ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل بڑھ رہی ہے آگے، تو آیا جنات میں بھی یہی کانسیپٹ ہے افزائش نسل کا کہ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی دفعہ پیدا کر دیا؟ اور اگر یہ ہے اس طرح کا تو کیا پھر ان میں آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں؟ بالکل، ان میں وہی ترتیب ہے جو انسانوں میں شادی بیاہ کے ذریعے سے اور نر و مادہ کے ملاپ کے ساتھ افزائش نسل ہوتی ہے، اور ان کے یہاں جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ البتہ ان میں یہ ہے کہ 1 اور 10 کی نسبت ہوتی ہے، کہ ہمارے انسان کے ایک بچہ تو ان کے یہاں 10 پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ جیسا کہ روایات میں آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو یہ خلت عطا فرما دی اور مجھے آزمائش میں ڈال دیا، اور میرے لیے اب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت تو اسی کو دی ہے، لیکن تمہارے لیے اب یہ ہے کہ 1 اور 10 کی نسبت ہوگی، کہ اگر آدم کی ذریت میں 1 بچہ پیدا ہوگا تو تیری ذریت میں 10 پیدا ہوں گے۔ تو اس انداز سے ان کے یہاں افزائش ہوتی تو ہے، ان کی تو بہت زیادہ آبادی ہوگی اور پھر۔ ظاہر آبادی زیادہ ہے، ایک کے پیچھے کئی کے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی بستیاں ہیں جہاں رہتے ہیں، یا یہ کہیں کو خالی جگہ دیکھ کے یا ویران جگہ دیکھ کے، یا انسانوں کے گھروں میں ان کا مسکن ہے؟ ہاں، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ چونکہ گندے ہوتے ہیں، خسیس ہوتے ہیں، تو گندی جگہ ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ بیت الخلاء ہے، روڑیاں ہیں، کوڑے کرکٹ ہیں، ساحل ہیں، تو ان جگہوں پہ یہ، اور ویران جنگل ہیں وہاں رہتے ہیں، پہاڑوں کی کھوکیں ہیں، ان جگہوں پہ رہتے ہیں عام طور پہ۔ اچھا حضرت، ایک بریک پہ جانا ہے ہمیں، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے جنات کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کالز کریں اپنے مسائل کے بارے میں، کسی قسم کے مسئلے ہوں، اور آپ کے اگر کوئی خواب ہے تو ان کی تعبیر کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ غیب کی باتیں ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے۔ آپ اس پروگرام میں کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب ایک کال لیتے ہیں حضرت، پھر اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام، کون صاحب کہاں سے؟ محمود صاحب، الحمدللہ۔ ایک میں، ہلو، جی جی، میں سید فہد بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس پروگرام کے لیے، جی بہت شکریہ۔ اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں اتنے عرصے سے ہر پروگرام میں ٹرائی کر رہا ہوں لیکن کال نہیں مل رہی، تو ابھی میری کال لگ گئی۔ تو یہ جنوں کے حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے۔ سوال یہ تھا کہ ان کی عمروں کے بارے میں کیا ہے، کہ ان کی ایج کتنی ہوتی ہے، یہ کیا ان کی ایج ہمارے انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے یا بہت لمبی ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ابھی جو گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے جنات کے بارے میں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی انسان سے کم تر مخلوق ہے، کہ ہمیں تو گوشت ملے صاف ستھرا اور ان کو ہڈیوں پہ ملے، ہمیں تو جانور بالکل صاف ستھرے ملے، ان کو گوبر ملے۔ تو اس حوالے سے بات کرنا تھا کہ جب یہ انسان اور جن دونوں برابر کے لیے برابر مکلف ہیں اور جنت اور جہنم میں جانے والی مخلوق ہے، تو یہ اتنی کمتری کا احساس کیوں ہے؟ یہ تفریق، یہ اچھا سوال ہے جی بڑا۔ جی جی جی، پہلے تو انہوں نے عمر کے بارے میں کہ جہاں جنات تک ان کی عمروں کا تعلق ہے تو عمریں ان کی لمبی ہوتی ہیں، یہ سینکڑوں اور ہزاروں سالوں پر محیط ہوتی ہیں۔ تو یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمریں رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ مشہور جو ہے وہ قصہ لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی ملاقات ایک جن صحابی سے ہوئی تھی، اور کتابوں میں حد تواتر تر یہ قصہ موجود ہے، اور وہ جن صحابی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا۔ اب اسے اندازہ کریں کہ کتنی لمبی عمریں، تو عمریں ان کی لمبی رکھی گئی ہیں۔
اور دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو شریعت کے مکلف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا دیا جائے، حالانکہ ادنا اور اعلیٰ کا فرق خود انسانوں میں بھی موجود ہے، انسانوں میں انبیاء اعلیٰ ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء، پھر صالحین ہیں، تو فرق مراتب سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنت اور دوزخ کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے داخلہ یا جو ہے ممنوع ہو جائے یا جنت دوزخ کے اندر ان کا داخلہ ہو۔ تو یہ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اعلیٰ ہے اس مخلوق سے، جیسے قرآن کریم نے کہا یا بنی آدم کرمنا، ہم نے بنی آدم کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جن جو ہے ظاہر ہے اس سے کمتر ہیں، اور لیکن اس کمتر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت کے اندر جنت دوزخ کا فیصلہ برابر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ادنا اور اعلیٰ کا انسانوں میں بھی فرق موجود ہے، صحیح بات، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا حضرت، ایک اور کالر ہیں محمد اشرف صاحب نارتھ کیرولائنا سے۔ جی اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میرے 2-3 کویشچن ہیں، بڑے مختصر سے ہیں۔ جی فرمائیے۔ پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ نفلی نماز ہو یا وہ فرض نماز ہو، تو رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات ہیں ان کے علاوہ ہم وہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ یہ امریکہ میں آج کل عام رواج وہ چلا ہے کہ تراویح کے وقت وہ قرآن پاک کو کھول کے پڑھتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسے پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اور تیسرا میرا یہ کمنٹ یہ تھا کہ آپ نے پردے کے بارے میں پچھلی اتوار میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ پردہ جو ہے یہ پورا کرنا چاہیے، اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ جو نعتیں وغیرہ اور یہ ٹی وی کے اوپر پیش ہو رہی ہیں تو وہ عورتوں کو لا رہے ہیں پورے 12 سنگار کر کے، اور یہ اچھائی کو برائی میں لپیٹ کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ پردہ بھی تو نعت پڑھ سکتی ہیں۔ جی اشرف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھے سوال کیا آپ نے۔ جی حضرت، پہلا ان کا سوال ہے کہ سجدہ میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ جی، یہ جہاں تک تسبیحات کا تعلق ہے تو نوافل نماز میں منقول تسبیحات کے علاوہ تیسرا کلمہ آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں، اور مسنون دعائیں جو منقول ہیں احادیث طیبہ میں، سجدے کے اندر آپ وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف نوافل میں؟ جی نوافل، فرض نماز میں؟ جی نہیں، فرض میں نہیں، فرض میں جو تسبیحات منقول ہیں وہی پڑھنی چاہیے، سے نوافل کی حد تک اس کی گنجائش ہے۔ اور تراویح میں انہوں نے پوچھا ہاں، کہ دوسرا تراویح کا جو آپ نے پوچھا ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کھول کے جو پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے، یہ قرآن و سنت اور عقائد اہل سنت کے اعتبار سے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس سے عمل کثیر لازم آتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا اس رواج کو ختم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن کا حافظ نہیں ہے تراویح میں تو کوئی بات نہیں، الم تری کیف کے ساتھ تراویح پڑھیں، قرآن کریم کو کھول کے پڑھنے سے وہ جو اپنی نماز کو فاسد کرتے ہیں، چنانچہ اہل سنت کے یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسرا جہاں تک آپ نے وہ نعت کے حوالے سے خواتین کے پردے کی بات کی ہے، جی ہاں بالکل، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ وہی ہے جو میں نے بتلا دیا تھا، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اگر میڈیا کے اندر جو ہے عورتیں اس طریقے سے بے پردہ آتی ہیں اور بناؤ سنگھار کے ساتھ آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ٹیلی ویژن والوں کو بھی اسلام کی جو ہے اقدار کا خیال کرنا چاہیے، بھلے نعت، جی بظاہر ہے۔ حضرت ایک اور کالر ہیں سلمان صاحب بروکلن سے۔ سلمان صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے، ماشاء اللہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے۔ تھینک یو سر۔ ایکچولی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تھا خواب کے حوالے سے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ایکچولی میرا خواب سر، مجھے ایک تو یہ معلوم کرنا تھا کہ جو خواب ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب جب ہمیں آتے ہیں تو ہمیں یہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے، اس کے برے نتائج ہو سکتے ہیں کہ 3 دنوں تک خواب کسی کو نہ بتائیں۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ خواب کی مطلب خواب اگر آپ نے کسی سے تعبیر جاننی ہو تو رات کے وقت آپ کہتے ہیں کہ رات کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں؟ اور تیسرا میرا ایک آخری سوال یہ تھا، خواب میں نے دیکھا ایکچولی 2-3 دن سے مجھے اس طرح کے مسلسل خواب آ رہے ہیں، جیسے مطلب مجھے اسلام کی طرف سے جیسے مجھے اٹریکشن ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا، جو خواب میں نے دیکھا اصل میں جو مجھے سمجھ بالکل نہیں آیا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا جیسے کچھ یہود ہوں یا اس طرح سے کوئی گیٹ اپ تھا، وہ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، اور کافی بہت بڑا ہجوم ہے، اور میں ادھر کہیں قریب میں کھڑا ہوں اور اچانک مجھے اللہ کی طرف سے کوئی طاقت آ گئی، جلال تھا میرے اندر آ گیا، اور میں اللہ اکبر کہا ان کی طرف گیا ہوں صرف،
ان کی طرف چل کے گیا ہوں، وہ سارے منتشر ہو گئے ہیں، اور میں نے قرآن پاک کو وہ جل تو گیا تھا لیکن میں نے اس کو سنبھال لیا. تو میں جاننا پلیز مہربانی کر کے مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جی حضرت، پہلے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ خواب کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں. تو جہاں تک کہ خواب بتانے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ خواب تو بتائیں لیکن ہر ایک کو نہ بتائیں. حبیباً او لبیباً کا فرمایا ہے کہ یا تو کسی سمجھدار عالم کو بتائیں یا کسی مخلص دوست کو بتائیں. ہر ایک کو خواب ذکر نہ کریں. اور اچھا خواب ہو تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اس کی تعبیر معلوم کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اس لیے کہ اچھے خواب میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بشارت ہو یا کوئی تنبیہ ہو، ظاہر ہے کہ جس سے آپ کو نفع ہوگا. لیکن اگر ڈراؤنا اور برا خواب ہو تو اس کا تذکرہ نہ کریں کیونکہ وہ شیطانی خواب ہے اور شیطانی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. دوسرا تھا جی کہ انہوں نے پوچھا کہ رات کو جی ہاں، باقی یہ جو رات کو خواب بتانے کی بات ہے تو یہ ماہرین فن نے اصل میں اس حدیث سے اس کا اخذ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے فرماتے تھے کسی نے کو خواب دیکھا ہے تو بتلائے. تو چونکہ سنت یہ ہے کہ دن کے سویرے میں خواب پوچھنے کا معمول تھا، لہٰذا اس لیے دن کے سویرے میں خواب پوچھنا چاہیے، رات کو خواب نہیں پوچھنا چاہیے. اور تیسرا جو خواب آپ نے دیکھا اس میں ظاہر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر آپ جو ہے باقاعدگی سے چل رہے ہیں اور نیک اعمال پہ عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ بشارت ہے. لیکن اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر آپ کو دین کے ساتھ ایک تعلق بڑھانا چاہیے اور ایک جو ہے اپنی جو دینی اہمیت اور غیرت جو ہے، بھلے آپ غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں لیکن ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. ایمان پر قائم رہیں اور ایمان کی بنیاد قرآن کریم میں قرآن کے ساتھ اپنا تلاوت کا اور عمل کا تعلق مضبوط کریں. جیسے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ بہت سارے سوالات آپ کے دل میں ہیں اور اب سب کے جوابات چاہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک سوال ایٹ اے ٹائم پوچھیں تاکہ اور جو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی کالز یا اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع مل سکے. ایک اور کالر ہیں جی نور جہاں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، مجھے کچھ دن پہلے ایک خواب ایسا آیا کہ اوپر سے نا آسمان کی طرف سے ایک مچھلی آ رہی ہے بہت بڑی، تو وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، اوپر ہے تو مجھے اس کی آنکھیں کھلی نظر آ رہی ہیں. تو ہم لوگ بہت ڈر رہے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی ہے کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے. وہ سیدھی ہمارے گھر میں آ کے گر گئی. تو میں نے جب چیخیں